شاہینہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ عمر تو ان کی 50 سال تھی، مگر دیکھنے میں 30 سال کی ایک خوبصورت اور جوان حسینہ لگتی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ روزانہ صبح شام جم جاتی اور خوب ایکسرسائز کرتی۔ اسی وجہ سے وہ دبلی پتلی اور سمارٹ تھیں۔ ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ ایک دن وہ صبح جم سے آنے کے بعد اخبار پڑھ رہی تھیں کہ ان کی نظر ایک خبر پر پڑی جہاں لکھا تھا ضرورت برائے خواتین۔ نیچے لکھا تھا ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے جو پڑھی لکھی ہوں اور لکھنے کے کام میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ معقول تنخواہ دی جائے گی اور کام گھر پر ہی دیا جائے گا۔ اتوار کے اخبار میں اس اشتہار کو پڑھ کر ان کو ایسا لگا کہ جیسے یہ اشتہار انہی کے لیے شائع ہوا ہے۔ وہ پڑھی لکھی بھی تھی اور لکھنے میں دلچسپی بھی رکھتی تھی۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی اخباروں اور بچوں کے رسالے میں بچوں کی کہانیاں اور مضامین لکھتی تھیں جو پڑھنے والوں میں خاصے مقبول تھے۔ طالب علمی کے دور کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آئیں تب بھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ شادی کے بعد بچوں اور گھر بار میں الجھ کر یہ سلسلہ رک گیا۔ پھر جب اسکول میں جاب کرنے لگی تب بھی بچوں کو مضامین تقاریر وغیرہ لکھنے میں مدد دینے لگی۔ اخباروں اور رسالوں میں بھی مضامین چھپنے لگے، مگر جب ان کو ان کا معاوضہ نہیں ملا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اشتہار پڑھ کر وہ پھر لکھنے لکھانے پر تیار ہو گئیں۔ ویسے بھی وہ آج کل اکیلی تھیں۔ مسز شاہینہ احمد آج کل بہت پریشان تھیں۔ ان کے شوہر احمد صاحب کا ایک حادثے میں 2 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی پرائیویٹ جاب تھی، اس لیے پینشن کا بھی سہارا نہیں تھا۔ خود شاہینہ بیگم بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی تھیں، مگر شوہر کے حادثے کے بعد ان کی تیمارداری کی وجہ سے وہ اپنی جاب چھوڑ چکی تھیں۔ پھر شوہر کے انتقال اور عدت کی مدت کے دوران ان کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ دوبارہ جاب کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹیاں شادی شدہ اور اپنے گھر میں بچوں اور شوہر میں مصروف تھیں، جبکہ بیٹا جس کو انہوں نے بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کر پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا، وہ ایسا گیا کہ پلٹ کے پھر ماں باپ کی خبر بھی نہ لی، حتیٰ کہ باپ کے ایکسیڈنٹ اور انتقال کا سن کر بھی نہ آیا اور نہ تسلی کے 2 بول کہے۔ اس نے وہیں کسی گوری سے شادی کر لی تھی اور اس گوری نے اس پر ایسا جال بنا تھا کہ وہ ماں باپ کا نام تک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کو اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ ماں باپ سے مل کر اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے، کیونکہ اکثر پاکستانی لڑکے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی بیوی کے جنگل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، شاہینہ بیگم تنہا رہ گئی تھی۔ کچھ دنوں تک تو جمع کیا ہوا خرچ ہوتا رہا، مگر جب بینک بیلنس بالکل ختم ہونے پر آ گیا تو ان کو اپنی آئندہ زندگی کے لیے سوچنا پڑا۔ انہوں نے کئی بار سوچا کہ اس بارے میں اپنے بیٹے سے رابطہ کیا جائے اور پھر یہ سوچ کر بیٹے کو فون بھی کرتی، مگر ان کی جرت نہ ہوتی کہ بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور بیٹا ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیتا۔ اخبار میں چھپے اشتہار کو پڑھ کر وہ ان کو فون کر کے معلومات حاصل کرنے کا سوچنے لگی۔ اشتہار پر دیے ہوئے فون نمبر پر رنگ کر کے ان سے جاب کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سائنس کے مضامین کی اسائنمنٹس بنانے کا کام ہے۔ وہ سائنس میں BSc کی ڈگری رکھتی تھیں اور جاب کے زمانے میں سائنس کے مضامین ہی پڑھاتی تھیں اور بچوں کو فزکس کیمسٹری کے پریکٹیکل بھی کروایا کرتی تھیں۔ انہیں یہ کام آسان لگا۔ وہ 2 سے 3 اسائنمنٹ تو آسانی سے بنا سکتی تھیں۔ اس طرح ان کو مصروفیت کے ساتھ ساتھ آمدنی کا ذریعہ بھی مل رہا تھا۔ انہوں نے آفس فون کر کے ان کا مطلوبہ معیار پوچھا تو ان کو جواب کافی حوصلہ افزا ملا۔ کوئی حافظ صاحب تھے جنہوں نے ان کو کام کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اپنا ایڈریس دے دیں، میں آپ کو گھر میں کام سمجھا دوں گا۔ شاہینہ بیگم نے ان کو گھر میں بلانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے بولی کہ پہلے آپ مجھے اپنے آفس کا ایڈریس بتا دیں، میں خود آ کر آپ سے کام سمجھ لوں گی۔ وہ گھر میں تنہا رہتی تھیں، بے شک پختہ عمر کی تھیں، مگر بہرحال ایک عورت تھیں، وہ بھی بیوہ۔ انہیں مناسب نہیں لگا کہ تنہا گھر میں کسی غیر محرم سے ملاقاتیں کریں، تاہم ان کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ حافظ ہیں تو یقیناً شریف انسان ہوں گے۔ اسی رات کو ان کے موبائل پر میسج آیا کہ آپ کو شوہر کی طرف سے آفس آنے کی اجازت ہوگی۔ بس یہیں پر تو شاہینہ بیگم سے غلطی ہو گئی، یا سادگی میں انہوں نے بتا دیا کہ اول تو میرے شوہر حیات نہیں ہیں
अगर होते भी तो मुझे लिखने पढ़ने के काम से मना नहीं करते। उसके बाद उन हाफिज साहब का मैसेज आया कि मेरा ऑफिस चौथी मंजिल पर है, आप सीढ़ियां चढ़ सकेंगी? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ। दोबारा फिर उन्होंने मैसेज किया और पूछा कि आप सलीम हैं या भारी जिस्म की। शाहीना बेगम को बड़ी हैरत हुई कि ऐसा सवाल क्यों किया, मगर फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसलिए पूछ रहे होंगे कि इस उम्र में औरतें भारी भरकम हो जाती हैं और चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने में उन्हें मुश्किल होती है। इस बात का भी उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने फिर मैसेज किया कि मेरा ऑफिस सदर के इलाके में है, आप किस इलाके में रहती हैं, आपको आने में मुश्किल तो नहीं होगी? शाहीना बेगम ने अपने इलाके का नाम बताया और कहा कि वो सदर के इलाके में आसानी से आ सकती हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस का पता सेंड कर दिया। शाहीना बेगम ने कहा कि मैं आने से पहले आपको फोन कर लूंगी। दूसरे दिन उन्होंने अपने एक जाने वाले के बच्चे को साथ लिया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई और घर से निकलने से पहले दफ्तर फोन किया तो उन हाफिज साहब ने जवाब दिया, मैं इस वक्त आउटडोर काम से निकला हूँ और आपके इलाके में आ रहा हूँ, आप मुझे बताइए तो मैं आपके घर आकर बात कर लेता हूँ। शाहीना बेगम को बहुत अजीब लगा कि वो बार बार घर पे आने को क्यों कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि मैं आपको घर पे नहीं बुला सकती और ऑफिस जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। उसी दिन दोपहर 3 बजे फिर उनका फोन आया कि हमने आपके घर के साथ नीलम होटल में कमरा नंबर 4 बुक किया है, वहां पर आपके अलावा और भी खवातीन आएंगी। अगर आप यहाँ पर आसानी से आ सकती हैं तो शाम 5 बजे तक आ जाइएगा। आपका मुख्तसर इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपको काम समझा दिया जाएगा। शाहीना बेगम ये सोचकर होटल में जाने को तैयार हो गई कि अव्वल तो वो उनके घर के करीब था, इर्द गिर्द के सब लोग उनको जानते थे, उस होटल में हर वक्त रौनक रहती थी। उन्होंने सोचा कि बात करने में क्या हर्ज है। फिर उनको खुद पर भी एतमाद था, वो कोई बच्ची तो थी नहीं। आमतौर पर वो बुर्का उस वक्त पहनती थी जब कहीं अनजान जगह पर अकेले जाना होता था, वरना वो चादर लेती थी। मगर आज उन्होंने ये सोचकर बुर्का लिया था कि वो हाफिज हैं और उनके सामने बेपर्दा जाना मुनासिब नहीं होगा। वो होटल पहुंच चुकी थीं और कमरा नंबर 4 के बाहर उन्हें एक शख्स खड़ा हुआ मिला। जब वो उस शख्स के करीब पहुंची तो उस शख्स ने उन्हें खुद मुखातिब करते हुए कहा कि आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उस शख्स ने उनसे उनका नाम पूछा और फिर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। शाहीना बेगम ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। सामने कुर्सी पर बैठे शख्स ने उनको वेलकम कहा और अपने सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठने को कहा। शाहीना बेगम कुर्सी पर बैठ गईं। कुछ मुख्तसर सा इंटरव्यू लिया गया और फिर काम भी समझाया गया। काम तो शाहीना बेगम की समझ में आ गया, मगर वो बंदा उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको सोचकर जवाब दे दूंगी फोन पर। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी तो उन्होंने कहा कि रुकिए, मैंने भी उसी तरफ जाना है, मैं अपनी गाड़ी में आपको छोड़ दूंगा, मेरे पास कार है। शाहीना बेगम को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने सख्ती से जवाब दिया, मैं आपके साथ कार पर कैसे बैठ सकती हूँ, एक गैर महरम शख्स के साथ? आप मुझ पर एतमाद क्यों नहीं कर रही हैं? हाफिज साहब बोले, मैं किसी गैर महरम शख्स पर एतमाद नहीं कर सकती। अच्छा, मेरा एक और कारोबार है, इसमें आप मेरे साथ काम करें तो आपको बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा, वो क्या? मैं शादियां भी करवाता हूँ, इसका मुआवजा मैं 1 लाख लेता हूँ, आपको मैं 50% दूंगा। अव्वल तो कोई 1 लाख नहीं देगा, फिर आप मुझे 50% क्यों देंगे? शाहीना ने सख्ती से पूछा। इसलिए कि मैं सेकंड मैरिज करवाता हूँ। बड़े बड़े जमींदार और दौलतमंद लोग खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों से शादियां करते हैं। वो लड़कियां गरीब घराने की मगर खूबसूरत होती हैं और दौलत के लिए बड़ी उम्र के मर्द से शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। वो पहली बीवी और घर वालों से छुपकर शादियां करते हैं, इसलिए मुंह मांगी रकम मुआवजे में देने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने तफसील बताई। उन लड़कियों के घर वाले कैसे तैयार हो जाते हैं अपनी कम उम्र बेटियों की शादी बड़ी उम्र के लोगों से करने के लिए। शाहीना बेगम ने पूछा, दौलत में बहुत ताकत होती है, वैसे ज्यादातर लोग खुद सामने नहीं आते, बस दौलत की झलक दिखाकर रिश्ता तलब करते हैं। वो किसी को दरमियान में डालकर बात करवाते हैं। बाज औकात लड़कियां
خود اپنے والدین کی اجازت کے بغیر بڑے لوگوں سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہم اپنے آفس میں ان کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا۔ یہ تو سراسر دھوکہ ہوا، انہوں نے کہا۔ وہ لڑکیاں خود خوشی سے تیار ہو جاتی ہیں۔ بڑے اطمینان سے جواب ملا، آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنے آس پاس کی خوبصورت لڑکیوں پر نظر رکھیں اور پھر ان سے ملیں اور بڑی ہی رازداری سے ان سے بات کریں، خاص کر ایسی مجبور لڑکیوں سے جنہیں پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہو۔ دیکھیں، اس کام میں فائدہ سب کا ہے، بس آپ کو ان لڑکیوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے اور پھر میرے آفس لے کر آنا ہے، اور وہاں پر ان کی ملاقاتیں ان لوگوں سے کروائیں گی جو شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اپنا نام بدل کر فون کریں اور میرے آفس میں بلوائیں یا اپنے گھر پر یا کسی ہوٹل وغیرہ میں۔ اس کام کے آپ کو 50,000 ملیں گے، اور ایسی شادیاں مہینے میں کم از کم 2 یا 3 تو ضرور ہوتی ہیں، انہوں نے لالچ دیا۔ شاہینہ بیگم سمجھ گئی کہ ان کا فراڈ کا کاروبار ہے۔ وہ یقیناً جعلی شادیوں کے نام پر لڑکیاں سپلائی کرتے ہوں گے اور ان کو بیوقوف سمجھ کر پیسوں کا لالچ دے کر پھانس رہے ہیں۔ ان کی چھٹی حس ان کو خبردار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو فون پر بتا دوں گی، انہوں نے کہا اور جلدی سے جانے کے لیے پلٹ گئیں۔ چلیں، میں آپ کو چھوڑ دوں۔ حافظ صاحب بھی اٹھتے ہوئے بولے، میں کسی غیر محرم کے ساتھ کار پر نہیں جا سکتی، انہوں نے سختی سے جواب دیا، اور جب تک وہ کار سٹارٹ کر کے چلے نہیں گئے وہ یوں ہی دوسری گلی میں مڑ گئیں۔ یہ اطمینان کر کے کہ وہ چلے گئے ہیں، جلدی سے رکشہ لے کر گھر آ گئیں۔ اس رات کو کافی لیٹ نائٹ ان کے موبائل پر حافظ کا تفصیل سے میسج آیا، جس میں انہوں نے لکھا، آپ بہت خوبصورت اور سمارٹ ہیں، آپ کی گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے، آپ بہت با اخلاق ہیں، آپ کا سراپا بہت متاثر کن ہے، یقیناً آپ نے اپنی عمر زیادہ بتائی ہے، آپ اتنی عمر کی لگتی نہیں، آپ میرے ساتھ ضرور کام کریں، مجھے اپنے آفس کے لیے ایسی ہی بولڈ اور پرکشش خاتون کی ضرورت ہے جو اپنی گفتگو سے سامنے والے کو متاثر کر سکتی ہوں، آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ انہوں نے ان کی خوبصورتی کی خوب تعریفیں لکھ کر کچھ نازیبا اور غیر اخلاقی الفاظ بھی لکھے۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ عورتیں اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتی ہیں اور آسانی سے بے وقوف بن جاتی ہیں، یا پھر انہیں بیوہ جان کر ان کو اپنے جال میں پھنسا رہے تھے، مگر شاید انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہر عورت اتنی بے وقوف نہیں ہوتی۔ باکردار اور تنہا عورت بھی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے اور کوئی ان کو آسانی سے فریب نہیں دے سکتا۔ عورت اگر با اعتماد ہو تو چٹان سے زیادہ سخت اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ کوئی لالچ، کوئی فریب ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسی عورت کانچ کی گڑیا ہونے کے باوجود بھی اپنی عصمت کی حفاظت بھی جانتی ہے۔ یہ صنف نازک اور ناقص وجود انسان نما بھیڑیوں سے بچنا بھی جانتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت کسی بھی عمر میں محفوظ نہیں۔ انسانوں کے جنگل میں بھیڑیا نما انسان ہر وقت اپنے شکار پر جھپٹنے کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر با کردار اور با عصمت عورت آہنی وجود بن کر ایسے درندوں سے خود کو بچا لیتی ہے۔ انہوں نے میسج کے جواب میں لکھا، حافظ صاحب، اگر آپ واقعی حافظ ہیں تو کم از کم آپ کو اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے تھا، اور اللہ پاک سے ڈریں۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ اور بھی کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ یہ غلیظ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ آئندہ مجھے میسج مت کیجیے گا۔ یہ لکھ کر انہوں نے میسج سینڈ کر دیا۔ اگلے روز وہ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن گئی اور SHO صاحب سے مل کر انہیں سب حقیقت بتا دی اور اس شخص کے سب میسج بھی دکھائے۔ SHO صاحب نے اسی دن اس آفس پر چھاپا مار کر بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں کو گرفتار کر لیا جو اس غلیظ کام میں حافظ جی کا ساتھ دے رہے تھے۔ آج وہ سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ وہ صاحب پتہ نہیں حافظ بھی تھے یا صرف اپنے نام کے ساتھ حافظ لگایا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھے، اللہ کے خوف سے بے نیاز تھے۔ وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ اوپر بھی کوئی ہستی ہے جو ان کے ایک ایک فعل کو دیکھ رہا ہے اور ابھی رسی بھی دراز کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ عورت چاہے کسی بھی عمر کی ہو، محفوظ نہیں۔ اس دنیا میں اکیلی عورت کا رہنا کتنا مشکل ہے۔ ہر قدم پر دھوکہ اور فریب کا سامنا ہے۔ شاہینہ بیگم نے اپنے گھر میں ہی ایک ہوم ٹیوشن بنا کر اپنی روزی کا ذریعہ خود سے بنا لیا، اور اب وہ بہت ہی مطمئن اور پرسکون تھیں۔ شاہینہ بیگم تو بولڈ اور سمجھدار تھیں،
جنہوں نے اس فریب سے خود کو بچا لیا، اللہ نے ان پر کرم کیا کہ وہ برائی کے جنگل میں پھنسنے سے بچ گئیں، ورنہ عورتیں بآسانی بے وقوف بن جاتی ہیں اور لالچ میں آ کر بڑی مصیبت میں پھنس جاتی ہیں جس سے نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو، خصوصاً تنہا اور بیوہ عورتوں کو، تو بہت سوچ سمجھ کر، آنکھیں کھول کر، پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ شاہینہ بیگم ایک عبادت گزار اور اللہ پر مکمل اعتماد کرنے والی تھیں، اس لیے اللہ نے ان کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔